الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق کیا ہے؟ علم میراث کورس کا 33 یعنی 33واں سبق ہے، اور اس سبق میں ہم رد کی چوتھی صورت کی دوسری شق جو کہ پیچیدہ ہے تھوڑی سی، اس پیچیدہ صورتحال کو کیا ہے ہم حل کریں گے، اور یہ کورس ادارہ معرفت القرآن کے تحت کرایا جا رہا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی رات کی چوتھی قسم کی جو پیچیدہ صورتحال ہے اس کو حل کریں گے۔ تو چوتھی قسم کی پیچیدہ صورت کہ جب زوجین کا من لا یرد علیہ کا حصہ دینے کے بعد بچنے والا مال بقیہ جو ہیں اہل رد، جنہیں من یرد علیہ کہتے ہیں، ان کی ایک سے زائد جنس ہو، تو اہل رد کے کل مسئلے پر پورا تقسیم نہ ہو، تو اس کا تفصیلی ریاضیاتی حل درج ذیل مراحل پر مشتمل ہوگا۔ تو پیچیدہ صورتحال کا تفصیلی حل، پہلا مرحلہ کون سا ہے؟ کیا نیا مشترکہ مخرج نکالنا، اور دوسرا کیا ہے؟ زوجین کا حتمی حصہ۔ تو اگر بچہ ہوا مال پورا تقسیم نہ ہو، من یرد علیہ پر پورا ہوا تقسیم ما ہو، ما بقیہ، بچہ ہوا مال سے مراد کیا ہے؟ با بقیہ۔ من لا یرد علیہ کے بعد جو بچ جائے اسے کہتے ہیں ما بقیہ۔ ما بقیہ مال من یرد علیہ پر پورا تقسیم نہ ہو، جن پر رد ہوتا ہے، تو ان کے کل مسئلے کو، ان کے کل مسئلہ کو زوجین کے مخرج میں ضرب دیا جائے گا، یعنی من لا یرد علیہ کے مخرج میں ضرب دیا جائے گا، اور اس ضرب سے حاصل ہونے والی رقم نیا مشترکہ مسئلہ بن جائے گی۔ جب نیا مشترکہ مسئلہ بن جائے تو زوجین کے ابتدائی حصے یعنی سہام کو اہل رد کے کل مسئلے میں ضرب دیا جائے گا، اس سے حاصل ہونے والی رقم زوجین کا حتمی حصہ کہلائے گی۔ اور اہل رد کا حتمی حصہ کیسے طے پائے گا؟ کہ اہل رد کے ابتدائی مسئلے میں جس کا جو حصہ بنتا تھا اسے زوجین کا حصہ نکالنے کے بعد بچنے والے مال یعنی ما بقیہ میں ضرب دی جائے گا۔ ما بقیہ میں یعنی من یرد علیہ، اہل رد کیا ہیں؟ من یرد علیہ کے ابتدائی مسئلہ میں جس کا جو حصہ بنتا تھا اسے زوجین کا حصہ نکالنے کے بعد جو مال بچا جسے ہم کہتے ہیں ما بقیہ مال، اس سے ضرب دی جائے گا۔ یہ ضرب متعلقہ وارث کا حتمی حصہ ہوگی۔ اگر اس عمل کے بعد بھی اہل رد کے حصے میں یعنی من یرد علیہ کے حصے میں ان کے افراد کی تعداد رؤوس پر پوری تقسیم نہ ہو اور کثر آ رہی ہو، تو عام اصولوں یعنی تصحیح کے جو عام اصول ہیں توافق، تباین وغیرہ سے تصحیح کر دی جائے گی۔ تو 4 سٹیپ کیے جائیں گے۔ مشترکہ مخرج نکالا جائے گا، زوجین کا حتمی حصہ متعین کیا جائے گا، اور اہل رد کا حتمی حصہ متعین کیا جائے گا، اور اگر کثر واقع ہو جائے گی تو تصحیح کی جائے گی۔ تو 4 طریقوں کے بعد وہ گیا ہے وہ صورت حل ہو جائے گی۔ اس کو کتاب سراجی سے ہی پڑھتے ہیں اور اس مثال حل کریں گے تو یقیناً یہ بھی سمجھ آ جائے گا۔ جی مسئلہ جہاں سے چل رہا تھا ہمارا والرابع، یہ صورت ہماری چل رہی تھی کہ ان یکون مع الثانی، ثانی سے مراد کیا ہے؟ من یرد علیہ کی ایک سے زائد جنس ہو۔ ان یکون مع الثانی، ثانی کے ساتھ ہوں من لا یرد علیہ یعنی زوجین جن پر رد نہیں ہوتا، زوجین میں سے کوئی ایک، میاں بیوی میں سے کوئی ایک ہوں ثانی کے ساتھ، یعنی من یرد علیہ کی ایک سے زائد جنس ہوں، اور ان کے ساتھ من لا یرد علیہ یعنی میاں بیوی میں سے کوئی ایک ہوں
تو فقسم ما بقیہ من مخرج فرد من لا یرد علیہ، من لا یرد علیہ کے مقررہ حصے کے مخرج سے جو مال بچ جائے، جو ما بقیہ مال ہو اس کو تو تقسیم کر دے علا مسلط من یرد علیہ، من یرد علیہ کے مسئلہ پر۔ اب ما بقیہ اور من یرد علیہ، ما بقیہ مال کے درمیان اور من یرد علیہ کے درمیان فَإِنِ اسْتَقَامَ، تماثل ہو، برابری ہو، فَبِهَا، تو ضرب وغیرہ کی کوئی حاجت نہیں، وَهَذَا فِي صورت واحدۃ، اور یہ صرف ایک ہی صورت میں ہے، وہی ان یکون للزوجات ربع، کہ بیویوں کے لیے چوتھائی ہو، اور بقیہ مال اہل رد کے درمیان اسلاسن، تین حصوں میں بانٹا جائے، جیسے کہ بیوی اور 4 جدات اور 6 اخیافی بہنیں۔ تو یہ ہم نے مسئلہ حل کر لیا تھا کل۔ اب یہاں سے یہ پیچیدہ صورتحال یہاں سے شروع ہو رہی ہے، یہاں سے جو ہے پیچیدہ صورتحال جو بھی ہم نے پڑھی ہے وہ حل ہوگی۔ پیچیدہ صورت، ان لم یستقم، اور اگر ما بقیہ اور من یرد علیہ کے درمیان برابری نہ ہو، فضرب، تو پہلا کام کیا کرنا ہے، فضرب جمیع مسلط من یرد علیہ، من یرد علیہ کے جمیع مسئلہ کو، یعنی من یرد علیہ کے پورے مسئلہ کو، جن پر رد ہونا ہے ان کے پورے مسئلہ کو ضرب دیا جائے گا فی مخرج فرد من لا یرد علیہ، من لا یرد علیہ یعنی میاں بیوی میں سے کسی ایک کے مقررہ حصے کے مخرج میں، فل مبلغ، اب جو حاصل ضرب ہوگا مخرج فروض الفریقین، تو حاصل ضرب کیا ہے، دونوں فریقین یعنی من لا یرد علیہ من یرد علیہ کے مقررہ حصوں کا مخرج بنے گا۔ مثال کے ساتھ، کا اربع زوجات و 9 بنات و 6 جدات، 4 بیویاں، 9 بیٹیاں اور 6 دادیاں، 4 بیویاں، 9 بیٹیاں، 6 دادیاں۔ نو بیٹیاں، 6 دادیاں۔ جی، بیویوں کے لیے کیا ملتا ہے، اولاد موجود ہے 1/8، 1/8، بیٹیوں کے لیے کیا ملتا ہے 2 یا 2 سے زائد ہوں 2/3، 2/3، دادیوں کے لیے کیا ملتا ہے 1/6۔ 1/6، مخرج مسئلہ کس سے بنے گا، یہ بنے گا 24، 24 سے، 1/8 ضرب 24، 2/3 ضرب 24 1/6، اور 1/6 ضرب 24، 8 تیا 24، 3 एकम 3، 3 8 24، 8 दूने 16، 6 4 24، 4 एकम 4، 16 اور 4 20 اور 3 23، ماں بقیہ کتنا بچا، 1 بچا۔ اب 1 کو لینے والے اسبات ہیں، اسبات نہیں ہے نا، نہیں، تو اب 1 ان کو تو مل سکتا ہے، من یرد علیہ، یہ کون ہے، من حابل یرد، فرائض، لیکن ان کو 1 نہیں مل سکتا کیونکہ یہ کیا ہے، من لا یرد یرد علیہ، علیہ، اور میں نے آپ کو بتایا کہ من یرد علیہ کے ساتھ من لا یرد علیہ آتے ہیں تو مسئلہ 2 بار حل کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ڈائریکٹلی ان کو نہیں دیں گے 1، یا بلکہ کیا کہیں گے، یہاں پر کیا ہو گیا، راد کا لادم، اب پہلے ان کو دے دیں گے، من لا یرد علیہ کو دے دیں گے، جو بچے گا وہ ان کو دینا ہے ہم نے، 9 بیٹیاں اور 6 دادیوں کو۔ اب اگر کیا ہے
तमासुल की हाजत तो यानी बराबर हो इनके हिस्सों के तो दे देंगे, अगर ना हो तो फिर क्या है, हमने क्या करना पड़ेगा, वो वो सूरत हाल हल करनी पड़ेगी। इसलिए यहाँ पर क्या है, रद्द कल अदम कहकर नीचे मसला दोबारा हल करेंगे। यहाँ से ये मखरज मसला किसका बनेगा, ये मखरज बनेगा किसका, मन ला जुरद वाला का, ये मखरज मसला बनेगा 9 4 बीवियां। और इनका मखरज मसला 4 बीवियों का क्या बनेगा, 1/8। 8। मखरज मसला कैसे बनेगा, और मखरज मसला इनका बन गया है ना, लिख दिया है, 8 बनेगा। 8 एकम 8, 1 एकम 1। अब कितना बच्चा माँ बकिया, 7। 7। अब हमारे पास माँ बकिया आ चुका है, हम इनका पहले मसला हल करेंगे। और अगर माँ बकिया को देंगे इनको, तो फिर अगर बराबरी हुई तो कोई जरा वगैरह की हाजत नहीं होगी, और अगर बराबरी ना हो तो फिर क्या है, तकसीम तरीका कार बताता हूँ। 9 बेटियां 6 दादियां, इन्हें हम कहते हैं कौन सा मखरज मसला, ये जो मखरज मसला बनेगा ये किसका बनेगा, मैं युरद वलय की एक से ज्यादा जिन्स का। 9 बेटियां 6 दादियां, 9 बेटियां 6 दादियां। 9 बेटियों को कितना मिलता है, 2/3, और 3। 1/6। 6। अब इनका मखरज क्या बनेगा, मैं 6। युरद वलय का मखरज मसला बनेगा 6। 6 बनेगा। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 6 एकम 6, 1 एकम 1। अब इनका भी एक बच गया, फिर एक इन दोनों को। और आप दूसरा उसूल पढ़ चुके हैं कि मैं युरद वलय की एक से ज्यादा जिन्स हो तो उनके सिहाम के मजमूए से मखरज मसला बनाया जाता है, दूसरा उसूल। यहाँ पर दूसरा उसूल लग जाएगा, मैं युरद वलय की एक से ज्यादा जिन्स हो, सानी कि जमा हो जाए मसले में 2 जिन्स या 3 जिन्स उन लोगों की जिन जो मन युरद वलय हैं। चूंकि अभी हमने मन ला जुरद वलय को मसले को अलग से कर दिया है, तो फिर क्या है, मसला को बना उनके सिहाम के मजमुए से, सिहाम के मजमुए से। तो 4 और 5 है, तो मैं युरद यहाँ पर भी रद वाक़ हो गया, और रद की दोनों मैं युरद वाला हैं, मैं युरद वाला की एक से ज्यादा जिन्स हो तो सियाम के मजमुए से मखरज मसला बनाया जाता है। तो 4 जमा 1 5, तो यहाँ पर रद लेकर 5 से मखरज मसला बनाएंगे। ये जो 5 है मैं युरद वाला का मखरज मसला है, ये जो 8 है ये मन ला युरद वाला का मखरज मसला है। तो टू द पॉइंट तरीकाकार बड़ा आसान सा है कि मैं युरद वाला के मखरज मसला को, इस 5 को इस 8 से भी ज़रब देंगे और इसके श्याम से भी ज़रब देंगे, यानी 5 को हम यहाँ पर भी ज़रब देंगे, इसी 5 को हम नीचे भी मन ला जुरत वाला के हिस्से में भी ज़रब देंगे। ये जो हिस्सा है हिस्से में ज़रब दें, 5 एकम 5, और 8 में ज़रब दें तो क्या होगा, 8 5 40। 40। तो ये 40 क्या बनेगा, दोनों फ्रीकैन का मखरज मसला बनेगा। क्या बनेगा, दोनों फ्रीकैन का मुश्तरका मसला। ये कौन सा बनेगा, मुश्तरका मखरज मसला, ठीक है। और जो माँ बकिया बच्चा है उनसे 7 बचा हुआ था, 7 को मैं युरद वलय के सिहाम में ज़रब दी जाएगी। देखिए बराबरी नहीं है ना, 7 और 5 में, 7 और 5 में बराबरी नहीं है, देने कितने हैं 5 और बच्चे कितने हैं 7, बराबरी नहीं है। तो माँ बकिया को इनके सिहाम में मैं युरद वलय के सिहाम में ज़रब देंगे। ये 7 है इसको 4 से ज़रब देंगे, तो 4 ज़रबे 7। इसी तरह 7 को 1 से ज़रब देंगे, 1 ज़रबे 7, तो 7 चौक 28, 7 एकम 7। आप जरा देखें पूरा हो गया है 40।
40 پورا ہو گیا ہے. 5 اور 28 کتنے ہو گئے؟ 28 اور 5. 33. ہاں 28 اور 5 کتنے ہو گئے؟ 33. 33 اور 7 33. اور 7 40. 40. تو 40 ہو گئے. اور 40 ہی بنایا ہے مشترکہ مخرج مسئلہ. یعنی من یرد علیہ کے مخرج مسئلہ کو من لا یرد علیہ کے مخرج مسئلہ سے بھی ضرب دیں گے اور من لا یرد علیہ کے سہام سے بھی ضرب دیں گے. اور جو ما بقیہ بچا تھا اس کو من یرد علیہ کے سہام سے ضرب دیں گے. کب؟ اگر برابری کی نسبت نہ ہو. 7 اور 5 میں برابری نہیں تھی تو صرف سہام سے ضرب دیں گے. تو کیا ہے؟ اب مسئلہ کیا ہو جائے گا؟ حل ہو جائے گا. یہ تھی بچیدہ صورتحال. امید ہے آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی. جی. اگر برابری ہوتی نا، جیسے پچھلے مسئلے میں برابری تھی تو ضرب وغیرہ کی حاجت ہی نہیں تھی. 3 بچے تھے اور 3 ہی دینے تھے تو وہ کیا ہے 3 دے دیے. اب اگر تصحیح کی حاجت پڑتی ہے تو تصحیح دے دیں گے، کریں گے. 4 اور 5 میں کس کی عادت ہے؟ تصحیح کی عادت ہے. اسی طرح تصحیح کے اصول کے مطابق تصحیح کریں گے. 28 اور 9 میں کس کی عادت ہے؟ تصحیح کی عادت ہے، جہاں بھی تصحیح کر لیں گے. 7 اور 6 میں نسبت کس کی ہے؟ توازن کی ہے. یہاں پر بھی کیا ہے؟ تصحیح کی عادت ہے. تو وہ تصحیح کے اصولوں کے مطابق پھر تصحیح کر لی جائے گی. مشکل تھا یا آسان تھا؟ جی بیان کر سکتے ہیں. لگتا ہے مشکل ہو گیا ہے. مٹا دیتا ہوں، دوبارہ ایک نظر کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو ذہن میں بالکل کنفرم ہو جائے. ان کا مخرج مسئلہ کیا تھا؟ من یرد علیہ کا مخرج مسئلہ بنا 5. من لا یرد علیہ کا مخرج مسئلہ بنا 8. 8. 8 ہے. ما بقیہ جو بچہ ہے، اب ما بقیہ جو بچہ ہے برابری ہے 5 اور 7 میں؟ نہیں ہے نا نہیں. برابری. نہیں. برابری نہیں. نہ ہو تو من یرد علیہ کے مخرج مسئلہ کو من لا یرد علیہ کے مخرج مسئلہ سے ضرب دیں گے اور مشترکہ مخرج مسئلہ بن جائے گا. اور من ان کے مسئلہ کو من لا یرد علیہ کے سہام سے بھی ضرب دیں گے. اور جو ما بقیہ بچہ ہے 7 اس کو من یرد علیہ کے سہام سے ضرب دیں گے. تو مسئلہ کیا ہو جائے گا؟ حل ہو جائے گا. یہی مسئلہ میں نے سمجھایا بھی ہے رد کے، کہ اگر بچہ ہوا مال، پیچیدہ صورتحال کیا ہے؟ زوجین کا حصہ دینے کے بعد بچنے والا مال یعنی ما بقیہ اہل رد کے کل مسئلے پر، من یرد علیہ کے کل مخرج مسئلہ پر پورا تقسیم نہ ہو. جیسے کہ کون سی صورت ہے؟ ما بقیہ جو بچہ ہے 7 اور اس کا مسئلہ کیا ہے 5. تو پورا تقسیم ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا. تو کیا کرنا ہے؟ بقیہ یعنی بچہ ہوا مال پورا تقسیم نہ ہو تو جن پر رد ہوتا ہے یعنی من یرد علیہ، ان کے کل مسئلے کو زوجین کے مخرج میں ضرب دیا جائے گا. ان کا کل مسئلہ کون سا تھا؟ ان کا کل مسئلہ کیا تھا؟ من یرد علیہ کا 5، اس کو زوجین کے مخرج میں 5 کو زوجین کے مخرج میں ضرب دیا جائے 8 گا. میں. 8 میں ضرب دیا جائے گا. 8 5 40. یہ بن گیا مشترکہ مخرج مسئلہ. ٹھیک ہے. جی. اور اس ضرب سے حاصل ہونے والی نیا رقم مشترکہ مخرج مسئلہ بنے گی. 40 کا بنے گا مشترکہ مخرج مسئلہ. جب نیا مشترکہ مسئلہ بن جائے تو زوجین کے ابتدائی حصے سہام جو ہیں زوجین کے یعنی من لا یرد علیہ کے، ان سہام کو اہل رات کے کل مسئلہ میں ضرب دی جائے گی. اور اہل رات کا مخرج مسئلہ کیا تھا؟ 5. تو زوجین کے سہام کو ضرب دی جائے گی. 5 کو اسی 5 کو زوجین کے سہام میں ضرب دی جائے گی. 5 کم 5. ٹھیک ہو گیا جی. 2 ہو گئے کام. یہ مشترکہ مسئلہ بن جائے تو زوجین کے ابتدائی حصے سہام کو اہل رات کے کل مسئلے یعنی وہ کتنا تھا اہل رات کا کل مسئلہ 5، کل مسئلے میں ضرب دیا جائے گا. اس سے حاصل ہونے والی رقم زوجین کا حتمی حصہ کہلائے گی. اب زوجین کا حتمی حصہ بھی بن گیا 5، مشترکہ مسئلہ بھی بن گیا 40 بن گیا مشترکہ مسئلہ، مشترکہ مخرج مسئلہ. اور 5 بن گیا زوجین کا حتمی حصہ.
اب تیسرا سٹیپ کون سا کرنا ہے؟ اہل رد کا حتمی حصہ بنانا ہے. تو اہل رد کے ابتدائی مسئلے میں جس کا جو حصہ بنتا تھا اسے زوجین کا حصہ نکالنے کے بعد بچنے والا مال یعنی ما بقیہ میں یعنی ضرب دی جائے 7. گی. تو 7 بچنے والا مال کہتا 7 اس کو زوجین نا کے علاوہ یعنی ما یرد علیہ اہل رد کے ابتدائی مسئلے میں جو حصہ بنتا تھا اسے زوجین کا حصہ نکالنے کے بعد یعنی ما بقیہ سے ضرب دی جائے گی. اہل رد کے حصے کو ما بقیہ سے ضرب دی جائے گی. تو ما بقیہ تھا 7 اور اہل رد کے حصے کتنے ہیں 4 اور 1. تو 7 کو 4 اور 1 سے ضرب دی جائے گی. 7 کو جب 4 سے ضرب دیں گے تو 7 ضرب 4 28. 28 اور اس 7 کو جب 1 سے ضرب دیں گے تو 7 ضرب 1 7. 7 ضرب 1 کیا بنے گا 7. ٹھیک ہے جی. تو یہ ضرب متعلقہ وارث کا حتمی حصہ ہوگی. اب اہل رد کا بھی مسئلہ حل ہو گیا. اب اگر کسر آئے گی جیسے کہ ہم نے بتایا کہ کسر واقع ہو رہی ہے. دیکھیں 5 4 بیوی کو دینا کسر آئے, 28 9 بیٹیوں کو دینا میں کسر آ رہی ہے, 7 6 بیٹی دادی کو دینے میں بھی کیا آ رہی ہے کسر. تو جس طرح تصحیح کرتے ہیں انہی تصحیح کے اصول کے مطابق ہے اگر اس عمل کے بعد بھی اہل رد کے سے ان کے افراد کی تعداد عدد روز پر پورے تقسیم نہ ہو اور کسر آ رہی ہو تو عام اصولوں یعنی تصحیح کے اصولوں کے توافق اور تباین والے اصولوں کے مطابق تصحیح کر لی جائے گی. کلیئر ہو گیا جی؟ جی. اب سب کو کلیئر ہو گیا ہے. تو ہم نے 40 مشترکہ مسئلہ بنایا ہے. 40 میں سے 5 بیوی کو مل گئے, 35 بچ گئے. 35 میں سے 28 بیٹیوں کو مل گئے اور 35 اور 28 35 میں سے 28 گئے تو 7 بچ گئے اور 7 6 دادیوں کو دے دیے. یعنی من یرد علیہ کے مخرج مسئلہ کو من لا یرد علیہ کے مخرج مسئلہ اور ان کے سہام سے ضرب دی جائے گی اور ما بقیہ کو من یرد علیہ کے سہام سے ضرب دی جائے گی. تو مسئلہ کیا ہو جائے گا رد والا مسئلہ حل ہو جائے گا اور اس کی تصحیح کی اگر حاجت ہوگی تو وہ تصحیح کر لی جائے گی. جی کلیئر ہے؟ جی. دیکھیں یہاں سے پڑھ رہے تھے کہ وَإِن لَمْ يَسْتَقِمْ اگر برابری نہ ہو. کس میں برابری نہ ہو؟ ما بقیہ 7 اور من یرد علیہ کے مخرج یعنی 7 اور 5 میں برابری نہیں آئے تو کیا کیا جائے گا فَضْرِبْ جَمِيعَ مسئلۃ من یرد علیہ. من یرد علیہ کے جمی مسئلہ من یرد علیہ کا جمی مسئلہ کون ہے 5. یہاں پر لکھ لیتے ہیں 5. 5 کو تو ضرب دے گا کس میں فی مخرج فرد من لا یرد علیہ. من لا یرد علیہ کے مقررہ حصے کے مخرج اور وہ کتنا تھا 8. 5 کو 8 سے ضرب دے گا تو کیا بن جائیں گے 40. یہ مشترکہ مخرج مسئلہ بن گیا. فل مبلغ ہو تو اب جو مبلغ 40 جو بنا 5 کو ضرب دی کس کے 7 میں من لا یرد علیہ کے مقررہ حصے کے مخرج یعنی 7 میں نہیں 8 میں کون سا تھا 8 تھا 8 تھا 8. 5 کو ضرب دی کس میں 8 میں. 5 کو ہم نے ضرب دی کس میں 8. 8 میں. 5 اور 8 کیا بن گیا فل مبلغ یعنی 40 کیا بن گیا مخرج و فروض الفریقین دونوں فریقین یعنی من لا یرد علیہ من یرد علیہ کے مقررہ حصوں کا مخرج بنا. تو 40 کیا بنا من لا یرد علیہ کا مخرج بھی بنا اور من یرد علیہ کا بھی مخرج مسئلہ بنا. کاربہ زوجات سے بنات وسط جدات سم مدرب. اب کیا کرنا ہے من لا یرد علیہ کے سہام کو من لا یرد علیہ کے سہام کتنے ہیں بیوی کو سہام کتنے ہیں 5 اور 1 ہے 1 یہ والا 1. من لا یرد علیہ کے سہام کو ضرب دے گا من یرد علیہ کے مسئلہ میں اور من یرد علیہ کا مسئلہ کیا تھا 5. 1 کو 5 سے ضرب دے گا تو کیا بن جائے گا 5. وسہام من یرد علیہ اور من یرد علیہ کے سہام من یرد علیہ کے سہام کون سے ہیں
4 और 1, 4 और 1 इनके सियाम को जरा देगा फी मा बकिया, और मा बकिया कितना था? 7। कौन सा 7? जो कि मन ला युरद्दु अलैह के मुकर्रर हिस्से के मखरज में से बच गया था, और वो 7 था। उस 7 को मन युरद्दु अलैह के सियाम में जरब देगा। 7 को 4 और 1 में जरब देगा, तो 4 में जरब देंगे तो क्या है? 28 बनेगा, और 1 में जरब देंगे तो 7 बनेगा। इन कसरा अल बाद, और अगर बाद हिस्सों पर कसर वाक़ हो तो फ़तस्हील मसाइल बिल उसूल मज़कूरते, तो मसाइल की तस्हीह कर ली जाएगी उसूल मज़कूरा के साथ जो कि तस्हीह में बयान हो चुके। यहाँ तक हमारी क्या है टॉपिक, अहल बाब रद का क्या है टॉपिक क्या हो चुका? पूरा हो चुका। ये आखिरी पेचीदा मसला अगर नहीं समझ आया तो बता सकते हैं। क्लियर हो गया जी? जी। जी, किसी को कोई डाउट है तो बता सकते हैं। अगर आप कहेंगे क्लियर है तो फिर आगे चलते हैं, और बाब मुकासमतुल जाद की स्लाइड से हम क्या है उसका सरसरी जो है खुलासा पढ़ लेते हैं। जी, बाकी प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतनी जो है ना मजबूती आ जाएगी। प्रैक्टिस जितनी करेंगे जी। उतनी मजबूती आ जाएगी। जी, जी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, फिर मजीद समझ आ जाएगी। इंशाल्लाह। कोई बात रह भी जाए तो आप मुझसे क्या है व्हाट्सएप ग्रुप पे भी क्या है पूछ सकते हैं। कोई बात ना समझ आए तो मैं हाजिर हूँ। बाकी इसकी इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग बार बार जल्दी। देखेंगे तो भी क्या है आपको समझ आ जाएगी। इंशाअल्लाह इंशाल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा बसीस। तो। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। अब बहस आ रही है बाब मुकासमतुल जद की। जी, बाब मुकासमतुल जद ये एक अहम टॉपिक है, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा हमारे अहनाफ इमाम आजम हनीफा के मुताबिक ये टॉपिक ये बहस नहीं है। ये देखें, बाब का आगाज और तौरी से जद का क्या है इख्तलाफ। पहला मौकफ मुकासमतुल जद। पहला मौकफ अदम इर्स, यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा के नज़दीक दादा जो है, आप जानते हैं दादा किन में से है? मैंने आपको बताया था जुज़े मैयत, अबे मैयत, जुज़े अबे मैयत, जुज़े जद मैयत, असबात में पढ़ाया था। जुज़े मैयत में कौन है? बेटा पोता। अबे मैयत में कौन है? बाप दादा। तो यहाँ पर दादा मौजूद है, बाप ही मौजूद है। जुज़े अबे मैयत में कौन है? भाई, हकीकी भाई और अल्लाती भाई। हमारे नज़दीक क्या था कि बिल इतफाक सभी के नज़दीक बाप मौजूद हो तो भाई वैसे महरूम हो जाते हैं, हकीकी और अलाती। और हमारे नज़दीक दादा भी मौजूद हो तो हकीकी भाई अलाती भाई महरूम हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह हकीकी बहनें अलाती बहनें भी दादा की वजह से महरूम हो जाती हैं। तो हमारा मौक़िफ़ यही है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु इमाम आज़म हनीफा के नज़दीक दादा बाप की तरह तमाम भाई बहनों को बिल्कुल या विरासत से महरूम कर देता है। और यही फतवा है, इसी पर क्या है फतवा, और यही हमारी दादा मौजूद होगा बहन भाई क्या हो जाएंगे? महरूम। दूसरा मौक़िफ़ तौरीस माल जद, हज़रत ज़ैद बिन साबित, हज़रत अली मुर्तज़ा, हज़रत इमाम शाफी रहमुल्लाह और साहिबैन रहमुल्लाह के नज़दीक भाई बहन, भाई बहन दादा के साथ विरासत में हिस्सादार बनते हैं। यानी बाप के साथ तो इनके नज़दीक नहीं बनते, दादा के साथ विरासत में हिस्सादार बनते हैं। हमारे नज़दीक बाप के साथ जैसे नहीं बनते, दादा के साथ भी विरासत में हिस्सेदार नहीं बनते, क्योंकि बाप का ताल्लुक, बाप और दादे का ताल्लुक अबे मैयत के साथ है। तो अबे मैयत मौजूद हो तो जुज़े अबे मैयत महजूब हो जाते हैं। तो सिराज कसूल किताब हाजा में आगे पेश आने की जाने वाली तमाम तफसीली बहास, ये जो किताब हाजा में
پیش آنے والی تمام تفصیل یا بحث ہیں یہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقہی قواعد کے مطابق ہیں. ہمارا فتویٰ وہی ہے جو ہمارے نزدیک مقاسمت اور جد کی بحث ہی نہیں ہے. لیکن یہ بحث ہم کیوں پڑھتے ہیں سراجی میں؟ یہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقہی قواعد کے مطابق پڑھتے ہیں. یہ پہلے بات سن لیں. ٹھیک ہو گیا جی. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے نزدیک حالت اولا، پہلی حالت کون سی ہے کہ جب ترکہ میں دادا یعنی جد بھائی بہنوں کے علاوہ کوئی اور اصحاب فرض وارث موجود نہ ہو. یعنی دادا آ جائے کس کے ساتھ؟ بھائی بہنوں کے ساتھ. دادا آ جائے کس کے ساتھ؟ دادا اور بھائی بہن آپس میں کیا ہے؟ جمع ہو کر آ جائیں، اور ان کے علاوہ کوئی اور اصحاب فرض وارث موجود نہ ہو. تو دادا کو دو صورتوں میں سے جو زیادہ نفع بخش صورت ہوگی وہی ملے گا. دادا کو دو صورتوں میں سے ٹھیک ہے جی، دو صورتوں میں سے جو زیادہ نفع بخش صورت ہوگی وہ دی جائے گی. اور وہ کون سی صورت ہے؟ مقاسمہ. اس صورت میں دادا کو ایک بھائی کی طرح شمار کر کے مال ان کے درمیان للذکر مثل حظ الانثیین کے قاعدہ پر تقسیم کیا جاتا ہے. یہ اس وقت بہتر ہے جب بھائی بہنوں کی تعداد دو بھائیوں یا چار بہنوں سے کم ہو تو یہ صورت کی جاتی ہے مقاسمت الجد کی، کہ دادا کو بھی بھائیوں کی طرح ایک بھائی شمار کیا جاتا ہے. ثلث جمی مال، جب بھائیوں کی تعداد دو بھائیوں یا چار بہنوں سے زیادہ ہو تو دادا کے لیے مقاسمہ کی بجائے پورے مال کا 1/3 حصہ لینا زیادہ فائدہ مند سمجھا جاتا ہے. اس سے یہی دیا جائے گا. تو اس کو ہم نقشہ کے ذریعے بھی حل کر لیتے ہیں. مقاسمۃ الجد، پہلی صورت کیا بنے گی؟ دادا پلس بھائی بہن اور کوئی اصحاب فرض نہ ہوں. تو کیا ہوگا؟ دو صورتوں میں سے جو دادا کے لیے زیادہ بیسٹ ہوگا، دو صورتوں میں سے جو دادا کے لیے زیادہ بیسٹ ہوگا وہی دیا جائے گا. دو صورتوں میں دادا کے لیے جو زیادہ بیسٹ ہوگا، اور وہ کون سا ہے؟ مقاسمہ اور ثلث جمی مال. یا تو کیا ملے گا؟ مقاسمہ یا ثلث جمی مال. دادا پلس بہن بھائی ہوں اور اصحاب فرض نہ ہوں. دوسری صورت کیا ہے؟ دادا ہوں پلس بھائی بہن ہوں، چاہے حقیقی ہوں چاہے لاتی ہوں، اور اصحاب فرض بھی ہوں، اور اصحاب فرض بھی ہوں. تو اصحاب فرض کو دینے کے بعد حکم کیا ہے؟ تو اصحاب فرض کو دینے کے بعد اب 3 صورتیں بن سکتی ہیں. دادا کو جا کے آئے مقاسمت کی طور پر دیں گے،
کہ دادا کو بھائیوں کی طرح ایک بھائی شمار کر لیں گے، یا سلس ما بقیہ دیں گے، یا سدس جمی مال دیں گے، یا سلس ما بقیہ، یا کیا دیں گے، ما بقیہ کا سلس ما اصحاب فرض کے بعد جو بچہ اس کا سلس، یا کیا ہے سدس جمی مال دیں گے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ دادا اور بہن بھائی ہوں اور اصحاب فرض نہ ہوں تو جو مقاسمت بہتر ہوگی تو وہ دیا جائے گا، جب ثلث جمی مال بہتر ہوگا تو وہ دیا جائے گا۔ اور دادا اور بہن بھائی اور اصحاب فرض بھی ہوں تو اصحاب فرض کو دینے کے بعد اب دادا کے لیے جو افضل ہوگا، مقاسمت افضل ہوگی تو وہ دیا جائے گا۔ اگر اصحاب فرض کو دینے کے بعد ما بقیہ کا ثلث دینا بہتر ہوا تو وہ دیا جائے گا، یا جمی مال کا چھٹا حصہ دینا ہوا بہتر ہوا تو وہی کیا ہے دیا جائے گا۔ یہ ہے کیا ہے پورا ڈایاگرام۔ لیکن ہمارے نزدیک چونکہ دادا موجود ہوتا ہے تو بہن بھائیوں کو محروم ہو جاتے ہیں، تو یہ مقاسمت الجد کی بحث ہمارے نزدیک ہمارے فتوے کے مطابق نہیں ہے، یہ امام شافعی علیہ رحمہ کے فتوے کے اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے فتوے کے مطابق بحث ہے۔ ٹھیک ہے جی، کلیئر ہو گیا جی؟ جی تو انشاءاللہ اس کو کیا ہے آگے لے کر چلیں گے۔ مقاسمہ بہتر ہوگی یا ثلث ما بقیہ یا سدس جمی مال۔ کل انشاءاللہ اس کو آگے لے کر چلیں گے۔ ابھی کوئی ڈاؤٹ ہے تو بتا سکتے ہیں، یہ اپنے پاس لکھ بھی سکتے ہیں نقشہ، اسی کے مطابق کیا ہے مسئلے بھی حل کر لیں گے۔ اوکے جی، کوئی سوال؟